اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ جو پہلے سے پارے الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، اس کے حصے ہم آپ کو تفسیر سنا چکے ہیں۔ اب دوسرا حصہ سیقول میں سے شروع ہو رہا ہے اس کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو 16-17 مہینے بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا تو یہود اور مشرکین اور منافقین اور بعض کچے مسلمان ان کے بہکانے سے شبے ڈالنے لگے کہ یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے جو قبلہ تھا پہلے انبیاء کا، اب انہیں کیا ہوا جو اس کو چھوڑ کر کعبے کو منہ کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ یہود کی عداوت و حسد سے ایسا کیا۔ کسی نے کہا کہ یہ اپنے دین میں متردد اور متحیر ہیں جن سے ان کا نبی اللہ ہونا ظاہر نہیں ہوتا۔ مخالفوں کی اس اعتراض اور اس کے جواب کی جو آگے ہے اللہ نے اطلاع فرما دی کہ کسی کو اس وقت کوئی تردد نہ ہو اور جواب میں تائل نہ ہو، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ نہ ہم نے یہود کے حسد سے اور نہ کسی نفسانی تعصب اور اپنی رائے کے اتباع سے قبلے کو بدلا، بلکہ محض اتباع فرمان خداوندی سے جو کہ ہمارا اصل دین ہے ہم نے ایسا کیا۔ پہلے بیت المقدس کو منہ کرنے کا حکم تھا، اس کو ہم نے تسلیم کیا۔ اب کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا، اس کو دل سے قبول کیا۔ ہم سے اس کی وجہ پوچھنا اور ہم پر اعتراض کرنا سخت حماقت ہے۔ غلام تابعدار پر یہ اعتراض کرنا تو پہلے وہ کام کرتا تھا، اب یہ کام کیوں کرنے لگا؟ عاقل کا کام نہیں۔ اور اگر ان احکام مختلفہ کے اسرار دریافت کرتے ہو تو اس بارے میں حق تعالیٰ کا معاملہ جدا جدا ہے۔ کسی کو اپنی حکمت اور رحمت و جملہ جہاد کا وہ مالک ہے جس کو جس وقت چاہتا ہے اس کو ویسا رستہ بتلا دیتا ہے جو نہایت سیدھا اور سب رستوں سے مختصر اور قریب تر ہو۔ چنانچہ ہم کو اس وقت اس قبلے کی ہدایت فرمائی جو سب قبلوں میں افضل اور بہتر ہے، یعنی جیسا تمہارا کعبہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اور تمام قبلوں سے افضل ہے، ایسا ہی ہم نے تم کو سب امتوں سے افضل اور تمہارے پیغمبروں کو سب پیغمبروں سے کامل اور برگزیدہ کیا تاکہ اس فضیلت اور کمال کی وجہ سے تم تمام امتوں کے مقابلے میں گواہ مقبول شہادتہ قرار دیے جاؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عدالت و صداقت کی گواہی دیں، جیسا کہ احادیث میں وارد ہے کہ جب پہلی امتوں کے کافر اپنے پیغمبروں کے دعوے کی تکذیب کریں گے اور کہیں گے کہ ہم کو تو کسی نے بھی دنیا میں ہدایت نہیں کی، اس وقت آپ کی امت انبیاء کے دعوے کی صداقت پر گواہی دے گی۔ بے شک رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں ان کی صداقت و عدالت پر گواہ ہوں گے۔ اس وقت وہ انہیں کہیں گی کہ انہوں نے تو نہ ہمارا زمانہ پایا نہ ہم کو دیکھا، پھر گواہی کیسے مقبول ہو سکتی ہے؟ اس وقت آپ کی امت جواب دے گی کہ ہم کو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کے بتلانے سے اس امر کا علم یقینی ہوا، اس کی وجہ سے ہم گواہی دیتے ہیں۔ بے شک رب العالمین۔ وسط یعنی معتدل کا یہ مطلب ہے کہ آئے ٹھیک سیدھی اوپر ہے جس میں کچھ بھی کجی کا شائبہ نہیں اور افراط و تفریط سے بالکل بری ہے، یعنی اصلی قبلہ تمہارا تو کعبہ ہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلا آتا ہے، اور چند روز کے لیے جو بیت المقدس مقرر کر دیا تھا وہ تو صرف امتحان کے لیے تھا کہ کون تابعداری پر قائم رہتا ہے اور کون دین سے پھر جاتا ہے، تو اس میں جو لوگ ایمان پر قائم رہے ان کا بڑا درجہ ہے۔ فائدہ اس آیت میں جو صیغہ استعمال ہے اور دیگر آیات میں وغیرہ کلمات موجود ہیں، ان سب سے بظاہر یوں سمجھ میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ کو نعوذ باللہ ان اشیاء کا علم بات کو ہوا، ان چیزوں کے وجود سے پہلے علم نہ تھا، حالانکہ اس کا علم ہر چیز کے ساتھ قدیم ہے۔ کان اللہ بکل شیء علیما، علماء نے کئی طرح سے اس کا جواب دیا ہے۔ بعض نے علم سے متمیز اور جدا جدا کر دینا مراد لیا ہے، بعض نے امتحان کے معنی لیے، کسی نے علم کو بمعنی رویہ لیا، کسی نے مستقبل کو بمعنی ماضی فرمایا، بعض نے حدیث علم کو نبی اور مومنین کی طرف رجوع کیا یا مخاطبین کی طرف لوٹایا۔ بعض اکابر محققین نے علم حالی جو بعد
بعد وجود معلوم مستحق ہوتا ہے، جس پر جزا اور سزا مدح و ذم مترتب ہوتی ہے، مراد لیا اور اسی کو پسند فرمایا۔ بعض راسخین و محققین نے اس کے متعلق دو باتیں نہایت دقیق و انیق بیان فرمائیں۔ اول کا خلاصہ یہ ہے کہ حسب ارشاد ان اللہ قد احاطہ بکل شیء علما، تمام چیزیں اول سے آخر تک حقیر و عظیم، قلیل و کثیر خدا کے سامنے ہیں، اور سب کا علم اس کو ایک ساتھ ہے۔ اس کے علم میں تقدم و تاخر ہرگز نہیں، مگر آپس میں ایک دوسرے کی نسبت بے شک مقدم اور مؤخر گنی جاتی ہیں۔ سو علم خداوندی کے حساب سے تو سب کی بمنزلہ شے واحد موجود ہیں، اس لیے وہاں ماضی، حال، استقبال نکالنا بالکل غلط ہوگا۔ البتہ تقدم و تاخر باہمی کی وجہ سے یہ تینوں زمانے بالبداہت جدا جدا نکلیں گے۔ تو جناب باری کبھی تو حسب موقع و حکمت اپنے معلوم ہونے کے لحاظ سے کلام فرماتا ہے، اور کبھی ان وقع کے تقدم و تاخر کا لحاظ ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں تو ہمیشہ بلحاظ ایک فرق دقیق کہ ہمیشہ ماضی کا صیغہ یا حال کا صیغہ مستعمل ہوتا ہے، استقبال کا صیغہ مستعمل نہیں ہو سکتا، اور دوسری صورت میں ماضی کے موقع میں ماضی اور حال کے موقع میں حال، اور استقبال کی جگہ استقبال لایا جاتا ہے۔ تو جہاں کہیں وقائع آئندہ کو ماضی کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے، جیسا نادا اصحاب الجنہ وغیرہ، تو وہاں اس کا لحاظ ہے کہ حق تعالیٰ کو سب محتضر اور پیش نظر ہے، اور جہاں امور گزشتہ کو صیغہ استقبال سے بیان فرمایا ہے، جیسا اسی آیت میں ہے یا اور اس کے سوا، تو وہاں یہ مد نظر ہے کہ بنسبت اپنے ماقبل کے مستقبل ہے، علم الہی کے لحاظ سے استقبالی نہیں، جو اس کے ظلم میں حدوث کا وہم ہو۔ دوسری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو علم اشیاء دو طریق سے حاصل ہوتا ہے، ایک تو بلا واسطہ، دوسرا باواسطہ۔ مثلا آنکھ کو کبھی تو آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں، اور آنکھ تو ہم سے کسی آڑ میں ہوتی ہے، مگر دھوئیں کو دیکھ کر آنکھ کا یقین ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ دونوں علم ایک جگہ ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ مثلا آنکھ کو پاس سے دیکھیے تو دھواں بھی اس کے ساتھ نظر آئے گا۔ سو اس صورت میں آنکھ کا علم دونوں طرح حاصل ہوگا، تو بلا واسطہ کیونکہ آنکھ سے آنکھ کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا بواسطہ یعنی آنکھ کا علم دھوئیں کے واسطے سے، اور یہ دونوں علم ہر چند ایک ساتھ ہیں، آگے پیچھے پیدا نہیں ہوئے، مگر علم بلا واسطہ میں ایسا محو ہوتا ہے کہ اس کا دھیان بھی نہیں گزرتا۔ کبھی دو چیزوں کا علم بلا واسطہ بھی ایک ساتھ حاصل ہوتا ہے، مثلا آگ اور دھوئیں کو ایک ساتھ دیکھیے، اسی طرح کبھی ایک شے کا علم بلا واسطہ اور دوسری شے کا علم پہلی شے کے واسطے سے ایک ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا دھوئیں کا علم بلا واسطہ اور آگ کا علم دھوئیں کے واسطے سے، یا آگ کا علم بلا واسطہ اور دھوئیں کا علم آگ کے واسطے سے، دونوں ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں، مگر جیسا قلم کو ہاتھ میں لے کر لکھیں گے تو ہر چند ہاتھ اور قلم ساتھ ہی ہلتے ہیں، لیکن پھر یوں کہتے ہیں کہ ہاتھ سے پہلے ہلا تو قلم ہلا۔ اسی طرح پر عقل سلیم باوجود ایک ساتھ ہونے کے ایک شے کے علم بلا واسطہ کو دوسری شے کے علم بالواسطہ سے جو بواسطہ پہلی شے کے حاصل ہوا، ایک طرح پر ضرور مقدم سمجھتی ہے۔ جب یہ باتیں معلوم ہو چکیں تو اب سنیے کہ باوجود کہ خداوند علیم کو بھی تمام اشیاء کا علم دونوں طرح پر ہے، بلا واسطہ اور بواسطہ، یعنی لوازم کا ملزمات سے اور ملزومات سے، اور ملزومات کا لوازم سے، اور دونوں علم ازل سے برابر ساتھ ہیں۔ گو بواسطہ کسی چیز کا اس کے علم بلا واسطہ میں محو اور مضمحل ہو، اور ایسا ہی ایک چیز کا علم بلا واسطہ اور دوسری چیز کا علم بالواسطہ برابر ساتھ ہے، اور دونوں قدیم ہیں۔ گو علم بلا واسطہ کو بطریق مذکور مقدم اور علم بالواسطہ کو مؤخر کہیں، سو جہاں کہیں علم خداوندی کے ذکر میں صیغہ استقبال کا یا معنی استقبال کے پائے جاتے ہیں، وہ علم بالواسطہ کے لحاظ سے ہے، زمانے کے اعتبار سے کچھ تفاوت نہیں، اور جہاں کہیں ماضی یا حال مستعمل ہے وہاں علم بالواسطہ مراد ہے۔ اور علم بالواسطہ کے اعتبار سے کلام فرمانے میں یہ حکمت ہے کہ کلام الہی کے مخاطب آدمی ہیں، اور ان کے اکثر اشیاء کا علم بالواسطہ ہوتا ہے، اور جہاں کہیں جناب باری نے اپنے علم میں صیغہ استعمال فرمایا، وہ وہی امور ہیں جو بنی آدم کو بلا واسطہ معلوم نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسے مواقع میں بنی آدم سے باعتبار
علم بلا واسطہ کلام کیا جاتا ہے تو ان پر پورا الزام نہ ہوتا، اور جہاں یہ مصلحت نہیں وہاں باعتبار علم بلا واسطہ صیغہ ماضی یا حال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر بنی آدم کو چونکہ ان اشیاء کا علم بلا واسطہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ان واسطوں کا علم قبل ان کے وجود کے نبی آدم کو ممکن نہیں، اور اس وجہ سے ان کے تمام علوم برابر حاصل نہیں ہوتے، تو وہ خدا کو اپنے اوپر قیاس کر کے صیغہ استقبال سے حدوث سمجھ جاتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ علم الہی میں تو حدوث ثابت ہو گیا، مگر فہمیدہ اشخاص جو نقطۂ مذکورہ سے واقف ہیں سب کو مطابق ایک دیگر سمجھتے ہیں۔ والحمدللہ، اول سے آپ کے لیے خانہ کعبہ قبلہ مقرر ہوا تھا، بیچ میں چند عرصے کے لیے امتحاناً بیت المقدس کو قبلہ مقرر فرمایا، اور سب جانتے ہیں کہ امتحان اسی چیز میں ہوتا ہے جو نفس پر دشوار ہو۔ سو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک بجائے کعبہ بیت المقدس کو قبلہ بنانا لوگوں کو بھاری معلوم ہوا، عوام مسلمین کو تو اس وجہ سے کہ وہ عموماً عرب اور قریش تھے اور کعبے کی افضلیت کے معتقد تھے، ان کو اپنے خیال اور رسم و عادت کے خلاف کرنا پڑا، اور خواص کے گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ ملت ابراہیمی کے خلاف تھا جس کی موافقت کے مامور تھے، اور اخص الخواص جن کو ذوق تسلیم اور تمیز مراتب کی لیاقت عطا ہوئی تھی، وہ کعبے کے بعد بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونے کو ترقی معکوس خیال کرتے تھے، مگر جن حضرات کو حکمت و اسرار تک رسائی تھی اور حقیقت کعبہ اور حقیقت بیت المقدس کو بنور فراست جدا جدا میں فرق مراتب سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے کمالات کے جامع اور آپ کی رسالت جملہ عالم اور تمام امتوں کے لیے شامل ہے، اس لیے ضرور ہے کہ استقبال بیت المقدس کی بھی نوبت آئے۔ یہی وجہ ہے کہ شب معراج میں تمام انبیاء سابقین سے ملاقات بھی ہوئی اور اس کے بعد استقبال بیت المقدس کا بھی حکم ہوا۔ یہود نے کہا کہ کعبہ قبلہ اصلی ہے، تو اتنی مدت کی نماز جو بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی ضائع ہوئی۔ بعض مسلمانوں کو شبہ ہوا کہ بیت المقدس جب قبلہ اصلی نہ تھا تو مسلمان اسی حالت پر مر گئے، ان کے ثواب میں نقصان رہا، باقی زندہ رہنے والے تو آئندہ کو مکافات اور اس کا تدارک کر لیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم نے بیت المقدس کی طرف نماز محض مقتضائے ایمانی اور اطاعت حکم خداوندی کے سبب پڑھی تو تمہارے اجر و ثواب میں کسی طرح کا نقصان نہ ڈالا جائے گا، چونکہ آپ کا اصلی قبلہ اور آپ کے کمالات کے مناسب خانہ کعبہ تھا اور سب قبلوں سے افضل، اور حضرت ابراہیم کا بھی قبلہ وہی تھا۔ ادھر یہود طعن کرتے تھے کہ یہ نبی شریعت میں ہمارے مخالف اور ملت ابراہیمی کے موافق ہو کر ہمارا قبلہ کیوں اختیار کرتے ہیں، ان وجوہ سے جس زمانے میں آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو دل یہی چاہتا تھا کہ کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم آ جائے، اور اس شوق میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر ہر طرف کو دیکھتے تھے کہ شاید فرشتہ حکم لاتا ہو۔ اس پر یہ آیت اتری اور استقبال کعبہ کا حکم آ گیا، یعنی کعبہ کی طرف، اور اس کو مسجد الحرام اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں مقاتلہ کرنا اور شکار کرنا، جانوروں کا اور درخت اور گھاس کا کاٹنا وغیرہ امور حرام ہیں، اور کسی مسجد کی اتنی حرمت و عزت نہیں جس قدر مسجد الحرام کی حرمت ہے۔ جب تحویل قبلہ کا یہ حکم نازل ہوا تو آپ باجماعت مسجد نبوی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے۔ نماز ہی میں آپ نے اور سب مقتدیوں نے جس قدر مسجد الحرام کی حرمت ہے، جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو آپ باجماعت مسجد نبی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، کعبے کی طرف منہ پھیر لیا اور باقی 2 رکعتیں پوری کی۔ اس مسجد کا نام مسجد القبلتین اور ذو قبلتین ہو گیا، یعنی 2 قبلے والی، یعنی حضر میں یا سفر میں، مدینے میں یا دوسری شہر میں، جنگل میں یا دریا میں یا خود بیت المقدس میں، جہاں کہیں ہو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یعنی اہل کتاب جو تحویل قبلہ کی نسبت اعتراض کریں اس کی ہرگز پرواہ نہ کرنا، کیونکہ ان کو کتاب سے معلوم ہے کہ پیغمبر آخر الزماں بیت المقدس کی طرف کچھ دنوں نماز پڑھیں گے اور آخر کو کعبے کی طرف پڑھیں گے، اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ اصلی اور دائمی قبلہ ان کا ملت ابراہیمی کے موافق ہوگا، اس لیے اس تحویل قبلہ کو وہ بھی حق سمجھتے ہیں۔ محض حسد سے جو چاہیں کہیں، سو حق تعالیٰ ان کی باتوں کو خوب جانتا ہے، جس کا نتیجہ ان کو ایک دن معلوم ہو جائے گا۔ یعنی جب یہ بات ہے کہ اہل کتاب استقبال کعبہ کو حق جان کر باوجہ حسد و انا و حق پوشی کرتے ہیں،
تو ان سے اپنے قبلے کی موافقت کی ہرگز توقع مت رکھو، وہ تو ایسے متعصب ہیں کہ اگر ان کو تمام نشانیاں جو ممکن الوقوع ہیں دکھلا دو گے، جب بھی تمہارے قبلے کو نہ مانیں گے، وہ تو اس ہوس میں ہیں کہ کسی طرح تم کو اپنا تابع بنا لے میں۔ اسی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے قبلے پر قائم رہتے تو ہم سمجھتے کہ تم نبی موعود ہو کہ شاید پھر ہمارے قبلے کی طرف رجوع کر لیں، سو یہ ان کا خیال باطل اور طمع خام ہے۔ تم کسی وقت میں بھی ان کے قبلے کا اتباع نہیں کر سکتے۔ اب استقبال کعبہ کا حکم قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتا، اور دوسروں کے تابع بنانے کا ارادہ تو بعد میں کریں۔ پہلے اہل کتاب کو تو آپس میں دربارہ امر قبلہ موافق ہو جائیں۔ یہود کا قبلہ صغریٰ بیت المقدس ہے اور نصارہ کا قبلہ بیت المقدس کی شرقی جانب ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نفخ روح ہوا تھا۔ جب وہی باہم موافق نہیں ہو سکتے تو پھر مسلمانوں سے اس مطابقت نقیضین کی کوئی توقع کرنی محض حماقت ہے۔ یعنی ان دلائل سے قطع نظر کر کے تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیا جائے کہ ہم نعوذ باللہ اہل کتاب کے قبلے کی مطابقت نزول وحی اور علم یقینی کے خلاف کر بھی لیں تو اس تقدیر حال محال پر بے شک آپ بھی بے انصافوں میں شمار ہوں، اور نبی سے یہ امر شنی کسی طرح ممکن نہیں، تو معلوم ہو گیا کہ قبلہ اہل کتاب کی مطابقت آپ سے ہرگز ممکن نہیں، کہ سراسر علم کے خلاف یعنی جہل اور گمراہی ہے۔ یعنی اگر تم کو یہ خیال ہو کہ کاش کعبے کا مسلمانوں کے لیے قبلہ ہونا اہل کتاب بھی کسی طرح تسلیم کر لیں اور دوسرے لوگوں کو شبہ میں ڈالتے نہ پھریں، تو میرے نبی موعود ہونے میں خلجان باقی نہ رہے، تو جان لو کہ اہل کتاب کو تمہارا بہت پورا علم ہے۔ آپ کے نسب و قبیلہ و مولد و مسکن و صورت و شکل و اصاف و احوال سب کو جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو آپ کا علم اور آپ کے نبی موعود ہونے کا ایسا یقین ہے جیسے بہت سے لڑکوں میں اپنے بیٹوں کو بلا تعامل و تردد پہچانتے ہیں، مگر اس امر کو بعض تو ظاہر کرتے ہیں اور بعض دیدہ و دانستہ امر حق کو چھپاتے ہیں۔ لیکن ان کو چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ حق بات تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوا۔ اہل کتاب مانیں یا نہ مانیں، ان کی مخالفت سے کسی قسم کا تردد مت کرو۔ یعنی اللہ نے ہر ایک امت کے لیے ایک قبلے کا حکم فرمایا، جس کی طرف بوقت عبادت اپنا منہ کیا کریں، یا ہر ایک قوم مسلمان کعبہ سے جدا جدا سمتیں واقع ہیں، کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں، سو اس میں جھگڑنا فضول ہے۔ فضول اور اپنے قبلے یا اپنی سمت پر ضد کرنا عبث ہے۔ جو نیکیاں مقصود و مطلوب ہیں ان کی طرف البتہ پیش قدمی کرو، اور اس بحث کو چھوڑو جس جگہ اور جس قبلہ اور جس سمت کعبے کی طرف تم ہوگے لائے گا تم سب کو اللہ میدان حشر میں، اور تمہاری نمازیں ایسی سمجھی جائیں گی گویا ایک ہی جہت کی طرف ہوئی ہیں، پھر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تحویل قبلے کا حکم مقرر سہ کر دیا تو اس واسطے بیان فرمایا کہ اس کی متعدد تھیں تو ہر علت کو متعدد تھیں تو ہر علت کو بتلانے کے لیے اس حکم کا اعادہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اپنے رسول کی رضا جوئی اور اظہار تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، اور سے معلوم ہوا کہ عادت اللہ یہی ہے کہ ہر ملت اور ہر ایک رسول صاحب شریعت مستقل کے لیے اس کے مناسب ایک قبلہ مقرر ہونا چاہیے۔ یا اس تکرار کی یہ وجہ ہے کہ اول تو قبلہ قابل اہتمام سے دوسرے احکام الہیہ میں نسخ ہونا بے وقوفوں کی سمجھ سے باہر، پھر تحویل میں قبلہ اول نسخ ہے جو شریعت محمدی میں ظاہر ہوا، اس لیے اس کی تاکید و در تاکید عین حکمت و بلاغت ہے۔ یا یہ وجہ ہے کہ اول آیت میں تعمیم احوال اور دوسری آیت میں تعمیم امکنہ اور تیسری میں تعمیم ازمنہ مراد ہے۔ یعنی کعبے کو منہ کرنے کا حکم اس واسطے ہوا کہ توریت میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور نبی آخر الزماں کو بھی اسی طرف منہ پھیرنے کا حکم ہو جائے گا، تو آپ کے تحویل الکعبہ کا حکم نہ ہوتا تو یہود ضرور الزام لگاتے۔ ادھر مشرکین مکہ یہ کہتے کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ تو کعبہ تھا، یہ نبی ملت ابراہیم کا دعویٰ کر کے پھر قبلے میں خلاف کیوں کرتے ہیں؟ تو اب دونوں کو حجت کرنے کا حق نہ رہا، مگر بے انصاف اب بھی کچھ الزام لگائے ہی جائیں گے۔ مثلا قریش کہیں گے کہ ان کو ہمارے قبلے کا حق ہونا معلوم ہوا تو اس کو اختیار کیا، اسی طرح پر ہمارے اور احکام بھی رفتہ رفتہ منظور کر لیں گے، اور یہود کہیں گے کہ ہمارے قبلے کی حقانیت ظاہر
ہونے اور تسلیم کرنے کے بعد محض حسد اور نفسانیت کے باعث اپنی رائے سے اس کو چھوڑ دیا، تو ایسے بے انصافوں کے اعتراض کی کچھ پرواہ مت کرو اور ہمارے حکم کے تابع رہو، یعنی یہ قبلہ ہم نے تمہارے لیے اس واسطے مقرر فرمایا کہ دشمنوں کے طعن سے بچو اور اس کے سبب سے ہمارے انعام و اکرام و برکات و انوار و ہدایت کے پورے مستحق ہو، یعنی یہ تمام نعمت اور تکمیل ہدایت تم پر ایسی ہوئی جیسی ابتدا میں تم پر یہ اتمام نعمت و ہدایت ہو چکی ہے کہ تم میں ہی سے ایک رسول ایسا بھیجا جو تم کو احکام خداوندی سمجھا دے اور تم کو بری باتوں سے پاک کرے، یعنی علماً اور عملاً تم کو کامل بنا دے۔ جب ہماری طرف سے تم پر اتمام نعمت مقرر ہو چکا، تو اب تم کو لازم ہے کہ ہم کو زبان سے، دل سے، ذکر سے، فکر سے، ہر طرح سے یاد کرو اور اطاعت کرو، ہم تم کو یاد کریں گے، یعنی نئی نئی رحمتیں اور عنایتیں تم پر ہوتی رہیں گی اور ہماری نعمتوں کا شکر خوب ادا کرتے رہو اور ہماری ناشکری اور معصیت سے بچتے رہو، چونکہ ذکر اور شکر اور ترک کفران جو پہلے مذکور ہوئے تمام طاعت اور مہمات شرعیہ کو خیت ہیں، جن کا انجام دینا دشوار امر ہے۔ اس کی سہولت کے لیے طریقہ بتلایا گیا کہ صبر اور صلاح سے مدد لو کہ ان کی مداومت سے تمام امور تم پر سہل کر دیے جائیں گے، اور اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جہاد میں محنت اٹھاؤ، جس کا ذکر آگے آتا ہے کہ اس میں صبر اعلیٰ کا درجہ ہے، یعنی جس نے اللہ کے لیے جان دی وہ اس جہاں میں جیتے ہیں، مگر تم کو ان کی زندگی کی خبر اور اس کی کیفیت معلوم نہیں، اور یہ سب صبر کا نتیجہ ہے۔ پہلے تو ان کا ذکر تھا جنہوں نے صبر کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا، یعنی شہداء۔ اب فرماتے ہیں کہ تمہارا علی العلوم تھوڑی تھوڑی تکلیف اور مصیبت میں وقتاً فوقتاً امتحان لیا جائے گا اور تمہارے صبر کو دیکھا جائے گا۔ صابرین میں داخل ہونا کچھ سہل نہیں، اسی واسطے پہلے سے متنبہ فرما دیا، یعنی جن لوگوں نے ان مصائب پر صبر کیا اور کفران نعمت نہ کیا بلکہ ان مصائب کو وسیلہ ذکر و شکر بنایا، تو ان کو اے پیغمبر ہماری طرف سے بشارت سنا دو۔ پہلے ذکر تھا تحویل الکعبہ کا در کعبہ اور کعبہ کے سب کے قبلوں سے افضل ہونے کا، اس کے عمل ادائے حج و عمرہ ہونے کو بیان فرماتے ہیں تاکہ نعمتی علیکم کی تصدیق و تکمیل خوب ہو جائے، یا یوں کہیے کہ اس سے پہلے صبر کی فضیلت مذکور تھی، اب یہ فرمایا گیا کہ دیکھو صفا و مروہ جو شاعر اللہ میں داخل ہوئیں اور ان میں صحیح کرنا حج عمرہ میں ضروری ہو، اس کی وجہ تو یہی تو ہے کہ یہ فعل صابرین یعنی حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے آثار میں سے ہے۔ حدیث و تفسیر و تاریخ میں یہ قصہ مشہور ہے، جس کے دیکھنے سے ان اللہ مع الصابرین کی تصدیق ہوتی ہے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں۔ مکے میں اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہمیشہ حج کرتے رہے اور حج کرتے تو ان دو پہاڑوں کا بھی طواف کرتے۔ کفر کے زمانے میں ان دو پہاڑوں پر کفار نے دو بت رکھے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ طواف ان دو بتوں کی تعظیم کے لیے ہے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے اور بت پرستی سے تائب ہوئے تو خیال ہوا کہ اعلی صفا اور مروہ کا طواف تو ان بتوں کی تعظیم کے لیے تھا، جب بتوں کی تعظیم حرام ہوئی تو صفا اور مروہ کا طواف بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ یہ ان کو معلوم نہ تھا کہ صفا اور مروہ کا طواف تو اصل میں حج کے لیے تھا۔ کفار نے اپنی جہالت سے بت رکھ چھوڑے تھے، وہ دور ہو گئے، اور انصار مدینہ چونکہ کفر کے زمانے میں بھی صفا اور مروہ کے طواف کو برا جانتے تھے، تو اسلام کے بعد بھی ان کو اس طواف میں خلجان ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ ہم پہلے سے اس کو مذموم جانتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فریق اول اور ثانی اور دونوں کو بتلا دیا گیا کہ صفا اور مروہ کے طواف میں کوئی گناہ اور خرابی نہیں، یہ تو اصل سے اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا طواف کرنا چاہیے۔ اس سے مراد ہے یہود کے توریت میں جو آپ کی تصدیق تھی اس کو، اور تحویل قبلہ وغیرہ امور کو چھپاتے تھے، اور جس نے غرض دنیا کے واسطے اللہ کے حکم کو چھپایا وہ سب اس میں داخل ہیں۔ لعنت کرنے والے یعنی جن و انس و ملائکہ بلکہ اور سب حیوانات، کیونکہ ان کی حق پوشی کے وبال میں جب عالم کے اندر قحط و وبا اور طرح طرح کی بلائیں پھیلتی ہیں تو حیوانات بلکہ جمادات تک کو تکلیف ہوتی ہے اور سب ان پر لعنت کرتے ہیں، یعنی اگرچہ ان کی حق پوشی کے باعث بعض آدمی گمراہی میں پڑ گئے، لیکن جب انہوں نے حق پوشی سے توبہ کر کے اظہار حق پوری طرح کر دیا تو اب بجائے لعنت ہم ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں، کیونکہ ہم تو آب و رحیم ہیں۔
یعنی جس نے خود حق پوشی کی یا کسی دوسرے کی حق پوشی کے باعث گمراہ ہوا اور آخر تک کافر ہی رہا اور توبہ نصیب نہ ہوئی تو وہ ہمیشہ کو ملعون اور جہنمی ہوا، مرنے کے بعد توبہ مقبول نہیں، بخلاف اول فریق مذکور سابق کے کہ توبہ نے ان کی لعنت کو منقطع کر دیا کہ زندگی ہی میں تائب ہو گئے، یعنی ان پر عذاب یکساں اور متصل رہے گا، یہ نہ ہوگا کہ عذاب میں کسی قسم کی کمی ہو جائے یا کسی وقت ان کو عذاب سے مہلت مل جائے۔ یعنی معبود حقیقی تم سب کا ایک ہی ہے، اس میں تعدد کا احتمال بھی نہیں، سو اب جس نے اس کی نافرمانی کی بالکل مردود اور غارت ہوا، دوسرا معبود ہوتا تو ممکن تھا کہ اس سے نفع کی توقع باندھی جاتی، یا عقائی اور بادشاہی یا استادی اور پیری نہیں کہ ایک جگہ موافقت نہ آئی تو دوسری جگہ چلے گئے، یہ تو معبودی اور خدائی ہے، نہ اس کے سوا کسی کو معبود بنا سکتے ہو اور نہ کسی سے اس کے علاوہ خیر کی توقع کر سکتے ہو، بے شک یا رب العالمین۔ جب یہ آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ نازل ہوئی تو کفار مکہ نے تعجب کیا کہ تمام عالم کا معبود اور سب کا کام بنانے والا ایک کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس پر یہ آیت ان فی خلق السماوات نازل ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ یعنی آسمان کے اس قدر وسیع اور اونچا اور بے ستون پیدا کرنے میں اور زمین کے اتنی وسیع اور مضبوط پیدا کرنے اور اس کے پانی پر پھیلانے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے اور ان کے گھٹانے اور بڑھانے میں اور کشتیوں کے دریا میں چلنے میں اور آسمان سے پانی برسانے اور اس سے زمین کو سرسبز و تر و تازہ کرنے میں اور جملہ حیوانات میں اس سے توالد و تناسل و نشو و نما ہونے میں اور جہات مختلفہ سے ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں کو آسمان اور زمین میں معلق کرنے میں دلائل عظیمہ اور کثیرہ ہیں۔ حق تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت اور حکمت اور رحمت پر ان کے لیے جو صاحب عقل اور فکر ہیں۔ لا الہ الا ہوا میں توحید ذات کا اور رحمان اور رحیم میں توحید صفات کا ثبوت اور ان فی خلق میں توحید افعال کا ثبوت ہوا، جس سے مشرکین کی شبہات بالکل مندفع ہو گئے۔ یعنی آدمیوں میں جو کہ شعور اور عقل میں جمع مخلوقات سے افضل ہیں، بعض ایسے بھی ہیں کہ باوجود دلائل ظاہرہ اور سابقہ کے پھر غیر اللہ کو حق تعالیٰ کا شریک اور اس کے برابر بناتے ہیں، یعنی صرف اقوال و اعمال جزیہ ہی میں ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں مانتے، بلکہ محبت قلبی جو کہ صدور اعمال کی اصل ہے اس تک شرک اور مساوات کی نوبت پہنچا رکھی ہے، جو شرک کا اعلیٰ درجہ ہے، اور شرک فی الاعمال اس کا نام، اس کا خادم اور تابع ہے۔ یعنی مشرکین کو جو اپنے معبودوں سے محبت ہے، مومنین کو اپنے اللہ سے اس سے بھی بہت زیادہ اور مستحکم محبت ہے، کیونکہ مصائب دنیا میں مشرکین کی محبت بسا اوقات زائل ہو جاتی ہے اور عذاب آخرت دیکھ کر تو بالکل تبرئی اور بیزاری ظاہر کریں گے، جیسا اگلی آیت میں آتا ہے، بخلاف مومنین کے کہ ان کی محبت اپنے اللہ کے ساتھ ہر ایک رنج و راحت، مرض و صحت دنیا اور آخرت میں برابر باقی اور پائیدار رہنے والی ہے، اور نیز اہل ایمان کو جو اللہ سے محبت ہے وہ اس محبت سے بھی بہت زیادہ ہے جو محبت کے اہل ایمان ما سوا اللہ یعنی انبیاء و اولیاء و ملائکہ و عباد و علماء یا اپنے آباء و اجداد اور اولاد و مال وغیرہ سے رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو اس کی عظمت و شان کے موافق اور بالاستقلال محبت رکھتے ہیں، اور اوروں سے بالواسطہ اور حق تعالیٰ کے حکم کے موافق ہر ایک کے اندازے کے مطابق محبت رکھتے ہیں۔ خدا اور غیر خدا کو محبت میں برابر کر دینا، خواہ وہ کوئی ہو، یہ مشرکین کا کام ہے، یعنی جن ظالموں نے خدا کے لیے شریک بنائے، اگر وہ اس آنے والے وقت کو دیکھ لیں کہ جس وقت ان کو عذاب الہی کا مشاہدہ ہوگا کہ زور سارا اللہ ہی کے لیے ہے، عذاب خداوندی سے کوئی نہیں بچا سکتا اور اللہ کا عذاب سخت ہے، تو ہرگز اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہوں اور نہ ان سے امید منفیت رکھیں۔ یعنی وہ وقت ایسا ہوگا کہ بیزار ہو جائیں گے، مطبوع اپنے تابع داروں سے، اور بت پرست اور بتوں میں کوئی علاقہ باقی نہ رہے گا، ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا عذاب الہی دیکھ کر۔ اور مشرکین اس وقت کہیں گے کہ اگر کسی طرح ہم کو پھر دنیا میں لوٹ جانا نصیب ہو تو ہم بھی ان سے اپنا انتقام لیں، اور جیسا یہ آج ہم سے جدا ہو گئے ہم بھی ان کو جواب دے کر جدا ہو جائیں، لیکن اس آرزوئے
محال سے بجس افسوس کچھ نفع نہ ہوگا، یعنی جیسے مشرکین کو عذاب الہی اور اپنے معبودوں کی بیزاری دیکھ کر سخت حسرت ہوگی، اسی طرح پر ان کے جملہ اعمال کو حق تعالیٰ کو ان کے لیے موجب حسرت بنا دے گا، کیونکہ حج و عمرہ اور صدقات و خیرات جو اچھی باتیں کی ہوں گی وہ سب تو بسبب شرک و مردود ہو جائیں گی، اور شرک گناہ جس قدر کیے ہوں گے ان کا بدلہ عذاب ملے گا۔ تو اب ان کے بھلے اور برے اعمال سب کے سب موجب حسرت ہوں گے، کسی عمل سے کچھ نفع نہ ہوگا اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، بخلاف موحدین اور اہل ایمان کے کہ اگر بسبب معاصی دوزخ میں جائیں گے تو انجام کار نجات پائیں گے۔ اہل عرب بت پرستی کرتے تھے اور بتوں کے نام پر سانڈ بھی چھوڑتے تھے اور ان جانوروں سے نفع اٹھانا حرام سمجھتے تھے، اور یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، کیونکہ تحلیل و تحریم کا منصب اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اس بارے میں کسی کی بات ماننی گویا اس کو اللہ کا شریک بنانا ہے۔ اس لیے پہلی آیت میں شرک کی خرابی بیان فرما کر اب تحریم حلال سے ممانعت کی جاتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ زمین میں پیدا ہوتا ہے اس میں سے کھاؤ، بشرطی کہ وہ شرعاً حلال و طیب ہو، نہ تو فی نفس حرام ہو جیسے مردار اور خنزیر، اور جن جانوروں پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے اور اس کی قربت مقصود ان جانوروں کی ذبح سے ہو، اور نہ کسی امر عارضی سے اس میں حرمت آ گئی ہو جیسے غصب، چوری، رشوت، سود کا مال، کہ ان سب سے اجتناب ضروری ہے، اور شیطان کی پیروی ہرگز نہ کرو کہ جس کو چاہا حرام کر لیا جیسے بتوں کے نام کے سانڈ وغیرہ، اور جس کو چاہا حلال کر لیا جیسے غیر اللہ وغیرہ، یعنی مسئلے اور احکام شرعیہ اپنی طرف سے بنا لو، جیسا کہ بہت سے مواقع میں دیکھا جاتا ہے کہ مسائل جزیہ سے گزر کر امور اعتقاد اور یہ تک نصوص شرعیہ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے احکام تراشے جاتے ہیں اور نصوص قطعیہ اور احوال سلف کی تحریف اور تغلیظ کرتے ہیں۔ یعنی حق تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کا اتباع کرتے ہیں، اور یہ بھی شرک ہے۔ چنانچہ بعض جہاں مسلمان بھی ترک نکاح، بیوگاہ وغیرہ رسوم باطلہ میں ایسی بات کہہ گزرتے ہیں، اور بعض زبان سے گو نہ کہیں مگر عمل درآمد سے ان کے ایسا ہی مترشح ہوتا ہے، سو یہ بات اسلام کے خلاف ہے۔ یعنی ان کافروں کو راہ ہدایت کی طرف بلانا ایسا ہے جیسا کوئی جنگل کے جانوروں کو بلائے کہ وہ سوائے آواز کے کچھ نہیں سمجھتے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو خود علم نہ رکھیں اور نہ علم والوں کی بات قبول کریں، یعنی یہ کفار گویا بہرے ہیں جو حق بات بالکل نہیں سنتے، گونگے ہیں جو حق بات نہیں کہتے، اندھے ہیں جو راہ تقسیم نہیں دیکھتے، راہ مستقیم نہیں دیکھتے، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ جب ان کا ہر سیقبہ مذکورہ فاسد ہو گئے تو تحصیل علم و فہم کی اب کیا صورت ہو سکتی ہے۔ عقل طیبات کا حکم اوپر گزر چکا تھا، لیکن مشرکین چونکہ شیطان کی پیروی سے باز نہیں آتے اور احکام اپنی طرف سے بنا کر اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور اپنے رسوم باطلہ آبائی کو نہیں چھوڑتے اور حق بات سمجھنے کی اس میں گنجائش ہی نہیں، تو اب ان سے اعراض فرما کر خاص مسلمانوں کو عقل طیبات کا حکم فرمایا گیا اور اپنا انعام ظاہر کر کے ادائے شکر کا امر کیا گیا۔ اس میں اہل ایمان کے مقبول اور مطیع ہونے کی جانب اور مشرکین کے مردود و معتوب و نافرمان ہونے کی طرف اشارہ ہو گیا۔ مردار وہ ہے کہ خود بخود مر جائے اور ذبح کی نوبت نہ آئے، یا خلاف طریقہ شرعیہ اس کو ذبح یا شکار کیا جائے، مثلا گلا گھونٹا جائے، یا زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹ لیا جائے، یا لکڑی اور پتھر اور غریل و بندوق سے مارا جائے، یا اوپر سے گر کر یا کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر جاوے، یا درندہ پھاڑ ڈالے، یا ذبح کے بعد قصداً تکبیر کو ترک کیا جائے کہ یہ سب مردار اور حرام ہیں، البتہ 2 جانور مردار بحکم حدیث سے شریف اس حرمت سے مستثنیٰ، اور ہم کو حلال میں مچھلی اور ٹڈی۔ اور خون سے مراد وہ خون ہے جو رگوں سے بہتا ہے اور ذبح کے وقت نکلتا ہے، جو خون کے گوشت پر لگا رہتا ہے وہ حلال اور پاک ہے۔ اگر گوشت کو بغیر دھوئے ہوئے پکا لیا جائے تو اس کا کھانا درست ہے، البتہ نظافت کے خلاف ہے، اور کلیجی اور تلی کے خون منجمد بحکم حدیث شریف حلال ہیں۔ اور خنزیر زندہ ہو یا مردہ یا قاعدہ شریعت کے موافق ذبح کر لیا جائے ہر حال میں حرام ہے، اور اس کے تمام اجزاء گوشت، چربی، ناخن، بال، ہڈی، پٹھا ناپاک اور ان سے نفع اٹھانا اور کسی کام میں لانا حرام ہے۔ اس موقع پر چونکہ کھانے کی چیزوں کا ذکر ہے اس لیے فقط گوشت کا حکم بتلایا گیا، مگر اس پر سب کا اجماع ہے کہ خنزیر جو کہ بے غیرتی اور بے حیائی اور حرص اور رغبت الی النجاسات میں سب جانوروں میں بڑھا ہوا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فَإِنَّهُ رَجْسٌ فرمایا، بلا شک نجس و لعین ہے۔
نہ اس کا کوئی جز پاک اور نہ کسی قسم کا انتقا اس سے جائز۔ جو لوگ کثرت سے اس کو کھاتے ہیں اور اس کے اجزاء سے نفع اٹھاتے ہیں ان تک میں اوصاف مذکورہ واضح طور پر مشاہدہ ہوتے ہیں۔ غیر اللہ کا یہ مطلب ہے کہ ان جانوروں پر اللہ کے سوا بت وغیرہ کا نام پکارا جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی بت یا جن یا کسی روح خبیث یا پیر یا پیغمبر کے نامزد کر کے اور اس جانور کی جان ان کی نظر کر کے ان کے تقرب یا رضا جوئی کی نیت سے ذبح کیا جائے اور محض ان کی خوشنودی کی غرض سے اس کی جان نکالنی مقصود ہو کہ ان سب جانوروں کا کھانا حرام ہے۔ گو بوقت ذبح تکبیر پڑھی ہو اور اللہ کا نام لیا ہو، کیونکہ جان کو جان آفرین کے سوا کسی دوسرے کے لیے نظر و نیاز کرنا ہرگز درست نہیں۔ اس لیے جس جانور کی جان غیر اللہ کی نظر کی جائے تو اس کی خباثت مردار کی خباثت سے بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مردار میں تو یہی خرابی تھی کہ اس کی جان اللہ کے نام پر نہیں نکلی اور اس کی جان تو غیر اللہ کے نامزد کر دی گئی، جو عین شرک ہے۔ سو جیسے خنزیر اور کتے پر بوقت ذبح تکبیر کہنے سے حلت نہیں آ سکتی اور مردار پر اللہ کا نام لینے سے کوئی نفع نہیں ہو سکتا، ایسے ہی جس جانور کی جان غیر اللہ کی نظر اور ان کی نامزد کر دی ہو اس پر ذبح کے وقت نام الہی لینے سے ہرگز کوئی نفع اور حلت اس میں نہیں آ سکتی، البتہ اگر غیر اللہ کے نامزد کرنے کے بعد اپنی نیت سے ہی توبہ اور رجوع کر کے ذبح کرے گا تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ علماء نے تصریح فرما دی ہے کہ اگر کسی بادشاہ کے آنے پر اس کی تعظیم کی نیت سے جانور ذبح کیا جائے یا کسی جن کی اذیت سے بچنے کے لیے اس کے نام کا جانور ذبح کیا جائے تو یہ توپ چلنے یا اینٹوں کے پزاوا کے پکنے کے لیے بطور بھیڑ جانور ذبح کیا جائے تو وہ جانور بالکل مردار اور حرام اور کرنے والا مشرک ہے، اگرچہ ذبح کے بعد خدا کا نام لیا جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، یعنی جو غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کی نیت سے جانور کو ذبح کر کے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ذبح کے بعد اللہ کا نام پاک لے یا نہ لے، البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء کو کھلائے، اس کا ثواب کسی قریب یا پیر اور بزرگ کو پہنچا دے یا کسی مردے کی طرف سے قربانی کر کے اس کا ثواب اس کو دینا چاہے، کیونکہ یہ ذبح غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں۔ بعضے اپنی ہیلے ایسے مواقع پہ بیان کرتے ہیں کہ پیروں کی نیاز وغیرہ میں ہم کو تو یہی مقصود ہوتا ہے کہ کھانا پکا کر مردے کے نام سے صدقہ کر دیا جائے، تو اول تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ کے سامنے جھوٹے ہیلوں سے بجز مسرت کے کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا، اور دوسرے ان سے پوچھا جائے کہ جس جانور کی تم نے غیر خدا کے لیے نظر مانی ہے، اگر اسی قدر گوشت اس جانور کے عوض خرید کر اور پکا کر فقیروں کو کھلا دو تو تمہارے نزدیک بے کھٹ کے وہ نظر ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر بلا تعمل تم اس کو کر سکتے ہو اور اپنی نظر میں کسی قسم کا خلل تمہارے دل میں نہیں رہتا تو تم سچے، ورنہ تم جھوٹے، اور تمہارا یہ فعل شرک اور وہ جانور مردار اور حرام ہے۔ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ آیت میں حکم حرمت کو اشیاء مذکورہ میں منحصر کر کے بیان فرمایا، جس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اشیاء مذکورہ کے سوا کوئی جانور حرام نہیں، حالانکہ جملہ درندے اور گدھا اور کتا وغیرہ سب کھانا حرام ہے۔ اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ اس حضر سے حکم حرمت کو اشیاء مذکورہ میں منحصر کرنا ہرگز مراد نہیں کہ کسی کو اعتراض کی گنجائش ہو، بلکہ حرمت کو صحت و صداقت کے ساتھ مخصوص فرما کر اس حکم کی جانب مخالف کا اظہار کا بطلان منظور ہے۔ یعنی بس بات یہی ہے کہ چیزیں اللہ پاک نے تم پر حرام فرما دی، اس میں دوسرا احتمال ہی نہیں، یعنی ان کا حلال سمجھنا بالکل باطل اور غلط ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حکم حرمت کو اشیاء مذکور وحی میں منحصر مانا جائے، مگر اس نصر کو اضافی یعنی خاص انہی چیزوں کے لحاظ سے تسلیم کیا جائے جن کو مشرکین نے اپنی طرف سے حرام کر دیا تھا، جیسے سجیرہ اور صائبہ وغیرہ، جن کا ذکر آئندہ آئے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تو تم پر فقط میتا اور خنزیر وغیرہ کو حرام کیا تھا، تم جو سانڈ وغیرہ کی تحریم اور تعظیم کے قائل ہو یہ محض تمہارا افتراء ہے، باقی رہے درندے اور خبیث جانور اور ان کے حرام ہونے میں مشرکین بھی نزاع نہ کرتے تھے، سو یہ حضر الہی جانوروں کے
لحاظ سے ہے جن کو مشرکین نے خلاف حکم الہی اپنی طرف سے حرام ٹھہرا لیا تھا۔ تمام جہاں کے جانوروں سے اس کو کیا تعلق جو اعتراض مذکور کی نوبت ہے، یعنی اشیاء کے مذکور و حرام ہیں، لیکن جب کوئی بھوک سے مرنے لگے تو اس کو لاچاری کی حالت میں کھا لینے کی اجازت ہے، بشرطیکہ کہ نافرمانی اور زیادتی نہ کرے۔ نافرمانی یہ کہ مثلا نوبت اضطرار کی نہ پہنچے اور کھانے لگے، اور زیادتی یہ کہ قدر ضرورت زائد خوب پیٹ بھر کر کھائے، بس اتنا ہی کھائے جس سے مرے نہیں۔ یعنی اللہ پاک تو بڑا بخشنے والا ہے، بندوں کے ہر قسم کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، پھر ایسے لاچار اور مستر کی بخشش کیسے فرمائے گا، اور اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے کہ مجبوری کی حالت میں صاف اجازت دے دی کہ جس طرح بن پڑے اپنی جان بچا لو، اور اصلی حکم ممانعت کا لاچاری کی حالت میں تم پر سے اٹھا لیا گیا، ورنہ اس مالک الملک کا حق تھا کہ فرما دیتا تمہاری جان جائے یا رہے، مگر ہمارے حکم کے خلاف ہرگز نہ کرنا۔ یہ خلجان یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھوک سے مرتے ہوئے مضطرب حواس کو یہ اندازہ کرنا کہ اتنے لقموں سے صدر نمک ہو جائے گا اور اس سے زائد ایک لقمہ محال نہیں، تو دشوار تو بہت ہے، اس لیے ان اللہ غفور الرحیم فرما کر اس میں سہولت کر دی۔ یعنی اللہ نے جو کتاب آسمانی میں حلال و حرام کا حکم بھیجا، یہود نے اس کو چھپایا اور اپنی طرف سے بڑھایا گھٹایا، جیسا کہ پہلی آیت میں مذکور ہو چکا ہے۔ ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو اس میں لکھی تھیں ان کو بھی چھپاتے اور بدلتے تھے، اور یہ دونوں سخت گناہ ہیں، کیونکہ ان کا مطلب اور نتیجہ یہ ہے کہ ہدایت اور طریقہ حق کسی کو نصیب نہ ہو، سب گمراہ رہے۔ حالانکہ حق تعالیٰ نے تو کتاب اور رسول کو ہدایت خلق کے لیے بھیجا تھا، سو انہوں نے خدا کے بھی خلاف کیا اور خلق اللہ کو بھی جاہل اور گمراہ بنانا چاہا، یعنی اللہ کی نافرمانی اور خلق اللہ کی گمراہی پر بس نہیں کی، بلکہ اس حق کے عوض میں بلکہ اس حق پوشی کے عوض میں جن کو گمراہ کرتے تھے ان سے الٹا رشوت میں مال بھی لیتے تھے، جس کا نام ہدیہ اور نذرانہ اور شکرانہ رکھ چھوڑا تھا۔ حالانکہ یہ حرام خوری مردار کی سزا بھی سخت ہوگی، جس کو حرام خوری اور خنزیر کے کھانے سے بھی بدتر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی حرکات شنیعہ کی سزا بھی سخت ہوگی، جس کو آگے بتلایا جاتا ہے۔ یعنی گو ظاہر نظر میں ان کو مال لذیذ اور نفیس معلوم ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ آگ ہے جس کو خوش ہو کر اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، جیسے طعام و لذیذ میں زہر قاتل ملا ہوا ہو کہ کھاتے وقت لذت معلوم ہوتی ہے اور پیٹ میں جا کر آگ لگا دے۔ اس میں یہ شبہ کسی کو ہو سکتا ہے، اور دیگر آیات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب باری قیامت کو ان سے خطاب فرمائے گا۔ سو کلام نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ لطف و رحمت کے ساتھ ان سے کلام نہ کیا جائے، اور بطور تخفیف و تذلیل و تہدید و وعید جناب باری ان سے کلام کرے گا جس سے ان کو سخت صدمہ اور غم ہوگا، یا یوں کہیے کہ بلا واسطہ ان سے کلام نہ کیا جائے گا، اور کلام کرنے کا جو ذکر ہے وہ ملائکہ عذاب کی وساطت سے ہوگا۔ یہ ربع تک اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے تفسیر بیان کی جائے گی۔